أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ آج جیسا کہ آیا تھا کہ ہم ضمائر کو دوبارہ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے تھوڑی سی ہم بات ضمائر پہ کریں گے اور آج تھوڑی سی پریکٹس کریں گے آیات کے ساتھ اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں بس 1 منٹ شاہدہ جی کو اور اپنے آپ کو ہوسٹ بنا لوں۔ کو ہوسٹ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو خدا نخواستہ پھر کو ہوسٹ جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہیں یا مجھے بتا بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی تو ضمائر کے حوالے سے خاص طور پہ ان سے میں نے سوال بھی کرنا ہے کہ جن کو سمجھ نہیں آئی تھی یا ابھی کوئی کمی باقی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا بتائیں گے۔ اب آواز آ رہی ہے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں؟ جی ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوگا کہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو ضمائر کلیئر ہو جائیں گے۔ ہم ایک حدیث کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے، تو اس لیے سکھانے پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب سیکھیں گے تو ہی آگے سکھانے والے بنیں گے، وہ چاہے اپنی اولاد ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ سیشن نمبر 8، ہم 8ویں ویکلی اگر دیکھا جائے تو 8 ہفتے سے یہ سیشن کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اسم ضمیر اور اسم منادہ ایک میں نے ساتھ ایڈ کیا ہے، اس کو بہت لائٹلی سے ٹچ کریں گے، لیکن ضمائر سب سے پہلے سمجھ کے پھر آگے چلیں گے۔ یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، میں نے کہا ساتھ کر لوں تاکہ ایک سیشن بھی ہو جائے اور آپ کی پچھلی تشنگی بھی مکمل ہو جائے۔ اچھا، ضمائر کے حوالے سے چلیں یہ میں ایک دفعہ پھر ریویو کر لیتے ہیں ہم کہ ہم نے کیا پڑھا۔ وسط میں ہم نے اسم نکرہ عام چیزوں کے لیے اور معرفہ خاص چیزوں کے لیے پڑھا، اور اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہم اسم علم اور اسم ضمیر، اسم اشارہ، معرف باللام اور اسم موصول پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اسم علم پڑھ لیا، معرف باللام پڑھ لیا، اسم ضمیر آج پڑھیں گے، کچھ بعد میں پڑھیں گے، اور اسم اشارہ اور اسم موصول کو ہم اگلی 2 نشستوں میں دیکھ لیں گے۔ آج میرا ارادہ تھا کہ اسم اشارہ پڑھاؤں، لیکن آپ کا چونکہ ضمیر کا کوسچن آیا تو میں نے پھر اسم منادہ کو ساتھ شامل کر لیا، جو کہ تھوڑا سا ہے۔ اچھا، یہ اہم پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے دوبارہ سے دہرا رہی ہوں کہ اسم معرفہ کی پہلی 4 اقسام کے ساتھ الف لام لگانا درست نہیں ہے، کہ یاد رکھیے گا۔ اس میں کون سی 4 اقسام آتی ہیں؟ اسم علم آ جائے گا، محمد ان کے ساتھ ال نہیں لگے گا، حاذا اسم اشارہ ہے، اس کے ساتھ ال نہیں لگے گا، ہوا اسم ضمیر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ال کے ساتھ نہیں آئے گی، اور اسم موصول الذی ہے۔ تو یہ 4 ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ کو الف لام نہیں لگانا کسی بھی صورت میں۔ اسم معرفہ میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو معرفہ بنانا پڑتا ہے، اور کچھ پہلے سے موجود ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، وہ اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ یہ 4 ایسی ہیں کہ جن کو آپ کو چینج نہیں کرنا پڑتا ہے، ال لگائے بغیر ہی یہ اس معرفہ میں کاؤنٹ ہوں گی۔ جو باقی 3 ہیں اس میں معرف باللام جو کہ شروعی الف لام سے ہوتا ہے وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور منادہ بھی الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے، اسم منادہ جس کو ہم آج دیکھیں گے، اور اسم مضاف۔ یہ ہم باقی ہمارے پاس 2 یا 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔
मारफा की इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम मरफ बिल लाम और इसम मुनादा आज पढ़ लेंगे, तो बाकी ये 3 रह जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ज़मायर के हवाले से जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, मैं यहाँ से दूर करते हुए ये 2 टेबल्स एक दफा फिर आपके सामने रखते हुए फिर इसको वापस आयात के उसमें जाएंगे। और आज होपफुली आप लोगों ने कुरान मजीद अपने पास रखा होगा, और अगर नहीं रखा तो ऐप में या जाके लेके आ भी सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन जब मैं उस जगह पे पहुंचूंगी। अभी आप देखें कि ज़मायर जब रफा हालत में आएंगी, जो हमने बात की थी मुनफसिल ज़मायर की, यानी कि सेपरेटेड ज़मायर जोन सी थी, जो अलग होकर आती हैं, वो हालत रफा में भी आती हैं। व्हाट्सएप वालों को मैंने भेज दिया है डॉक्यूमेंट, आप वो खोल के स्लाइड में देख सकते हैं। ज़मायर हालत रफा में, यानी कि रफा में मरफू हमेशा कौन होता है? जो करने वाला होता है। तो हालत रफा में रहेंगी ज़मायर, जो ये वाली मुनफसिल ज़मायर हैं वो हालत रफा में मौजूद रहेंगी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है, ये रफा की हालत में ये वाली मुनफसिल ज़मायर रहेंगी। इनको इस तरह से भी याद किया जा सकता है। अच्छा, इस अगली स्लाइड में देखिएगा, आप सब भी खोल के देख सकते हैं व्हाट्सएप वाले डॉक्यूमेंट, कि हमने यहाँ पे जो ज़मायर हालत नसब और जर में आती हैं, वो हमने एक तो मुत्तसिल कहा था और इनको कहा था ये मफूली ज़मीरें हैं, मफूल के तौर पे या इजाफत के तौर पे आती हैं। तो नसब में हमेशा मफूल नसब में होता है और जरी हालत इजाफत की होती है। तो इस वजह से इन ज़मायर को नस्बी और जरी हालत में भी यूं दिखाया गया है। और आप देख रहे हैं कि पहले डैश लगी हुई है, फिर साथ हु लगा हुआ है, डैश लगी हुई है, हुमा लगा हुआ है, डैश लगी हुई है, हुम लगा हुआ है, डैश हा, डैश हुमा, डैश हुन्ना, डैश का, डैश कुमा, डैश कुम, डैश की, डैश कुमा, डैश कुन्ना, डैश या और डैश ना। ये क्यों लगाया गया है? कि आपको ये थोड़ी सी आसानी हो कि यहाँ पे कोई इसम फेल हर्फ में से आ सकता है। ये जो डैश है ये वो उस चीज की निशानी है कि आप इसके साथ लगा के इसम फेल या हर्फ को, तो आप ये मुत्तसिल ज़मायर बनाएंगे और इन्हीं के साथ जुड़ने की वजह से ये नस्बी या जरी हालत में होंगी या मफूली हालत में, यानी मफूल के तौर पे या इजाफत की हालत में आएंगी। तो ये डिफरेंस है। शायद यही चीज आपको एक तो ये है कि उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ग्रामर को टच कर रहे हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग कुरान जो जिन्होंने जैसे माशाल्लाह अल हुदा के भी कुछ लोग या उनके तर्जुमे कुरान या किसी ना किसी तौर पढ़ते रहे हैं किसी ना किसी फोरम से, तो उनको थोड़ा बहुत उसका अंदाजा हो जाता है ज़मायर का खास तौर पे। लेकिन जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने पहले कभी तर्जुमे के साथ उस तरह से नहीं देखा कि लफ्जी तर्जुमा खास तौर पे पढ़ा हो, हाँ तर्जुमा जरूर पढ़ा होगा किसी ने किसी ना किसी हद तक, लेकिन लफ्जी तर्जुमे में जब हम जाते हैं तब ये ज़मायर का हमें ज्यादा पता चलता है। तो इन ज़मायर का जो सा है वो फिर आप लेकिन जिन्होंने बिल्कुल अनटच और इस तरह से लफ्जी तर्जुमा भी नहीं किया और कहीं ग्रामर की क्लास भी नहीं ली, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको नजर आने लगेंगी। हाँ, एक चीज है, एक तो मुझे जैसे आपको मेरे से एक्सपेक्टेशंस होंगी कुछ, तो मुझे भी आपसे एक्सपेक्टेशंस है। एक ये कि एक सबसे बड़ी बात, आज मैं कल मैं ये ना पूछती कि आप लोगों को ज़मीर में से क्या समझ आया या उसको दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप में से किसी ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया कि हमें ज़मायर समझ नहीं आई या इसको दोबारा करवा दें। ठीक है, एक ये आपकी तरफ से लैक आ रहा है, जो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि अगर आपको जरूरत है तो मैं 2 क्या 3 क्या 4 जितनी भी क्लासेस और लेना चाहूँ ले लूंगी। मेरा कोई भी नसाब मुख्तस नहीं है, इसी वजह से कि मैं उसको आसानी के लेवल पे चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ खवातीन अपनी जहानत, अपनी काबिलियत के मुताबिक और अपने वक्त के मुताबिक, ज़ाहिर वक्त, लेकिन वक्त में यही है कि इंसान सुस्त ना पड़े, अपना टाइम निकाले। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो फिर भी ज़ाहिर है मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने देखनी भी हमारी वो कोशिश ही है कि जो हमने बेस्ट लेवल पे की है। हमने अगर अच्छे लेवल पे नहीं की, और अल्लाह ताला तो जानता है, अब मैं नहीं जानती,
آپ نہیں جانتا, کوئی تیسرا بندہ آپ کی مصروفیات کو نہیں جانتا, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آپ نے کس حد تک کوشش کی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کوشش کتنے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے, کتنی نہیں, کون سے کوسچنس ہیں. میں نے آج اسی لیے اسپیشلی لکھا تھا کہ جنہوں نے کہا ہے دوبارہ پڑھنی ہے تو وہ کوسچن بھی ریز کریں, وہ بتائیں کہ کہاں سے کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی. دوبارہ میں یہ والا لیکچر دے کے پھر چلی جاؤں گی, پھر آپ کو کوئی کنفیوژن رہ جائے گی, پھر اس کا کیا فائدہ کہ میرا ٹائم جو سا وہ ڈبل ٹرپل لگ جائے اور آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے ایک محنت, ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہے, اور وہ صرف اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے, یعنی قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے کرنا ہے. میرے لیے تھوڑا سا فیڈ بیک اگر آپ دے دیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی یا یہ کوسچن رائز کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہاں, تیسری چیز جو ہم آج کرنے والے ہیں وہ پریکٹس ہے, وہ انشاءاللہ آیات کے ساتھ ہم کریں گے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی پارٹیسپیشن جتنی زیادہ ہوگی, جتنا آپ بولیں گے, جتنا آپ سمجھ کے ہو سکتا ہے. اور شاہدہ جی گواہ ہے, ہم نے میرا خیال شروع میں کہا تھا, اپنی پہلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ آپ ضرور پوچھیں, کوئی بات نہیں, غلط ہو جائے گا, کوئی نہیں, ہم سب دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, کسی سے غلط ہو جاتا ہے, میرے سے خود غلطیاں ہوتی ہیں, ابھی تک ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف گرامر کی غلطیوں کی بات کر رہی ہوں, ویسے بھی انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں, شرمائیں نہیں, علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ حیا کو بھی تھوڑا سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے, جھجک کو بھی دور کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا پورا پارٹیسپیشن دیں یہاں پہ, جب آئیں تو اس میں پھر پورے طرح سے پارٹیسپیٹ کریں. جی صبا جی, آپ نے ہینڈ ریز کیا. میں نے آپ سے پوچھنا تھا, ہما جی ہوگا تو حالت نصب میں ہوگی, لیکن اگر جی ہما مسنا میں ہما ہوگا تو وہ حالت جر میں ہوگا. جی بالکل, چلیے یہی پوچھنا تھا. جزاک جی اللہ. بالکل حالت جر میں ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا, پچھلی دفعہ دیکھا تھا نا آپ ہی کے کوسچن پہ ہم نے میرا خیال کیا تھا کہ بی آیا ہے, لی آیا ہے, تو اس کے ساتھ جب آتے ہیں, جب حرف جر کے ساتھ اکثر آتے ہیں یا جری حالت میں آتے ہیں, تو وہ پھر, بلکہ جری حالت میں بھی بعض اوقات اس طرح نہیں آتا, صرف بی کے ساتھ یا کچھ ایسے الفاظ, مطلب اب حرف جر بھی سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بعد ہما آتا ہے, کسی کسی کے بعد آتا ہے. تو وہ بھی اس لیے آتا ہے, اس کا میں ریزن آپ کو بتا دوں, وہ اس لیے آتا ہے کہ بعض اوقات پیچھے ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ہما کے ساتھ, پیش کے ساتھ. تو بیہما پڑھنا آسان ہے یا بیہوما, ٹھیک ہے صبا جی. تو وہ صرف وہ چینجز, جو اس طرح کی چینجز آتی ہیں نا, جو مائنر چینجز ہیں, وہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو, تو وہ تجوید کے کسی رول میں چلی جاتی ہے, یا آپ اسے کہہ لیں کہ جر کی وجہ سے یا بی کی وجہ سے وہ ہو گیا, تو وہ ہر حرف جر کے بعد بھی چینج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے دو جو چیزیں ٹیبل آپ. تھا نا, جی یہ جو لاسٹ ٹائم جو ٹیبل تھا نا, اس میں تھا ضمائر مجرورہ متصلہ, تو اس میں جی یہ بالکل, دونوں تھے. جی بالکل بالکل بالکل, مجرورہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جر, حالت جر میں آتی ہیں, اور مجرور سے آ گیا نا, جیسے ہم حالت پہ. تو اس ٹیبل میں بھی تھوڑا سا آپ کو واضح ہو گیا کہ رفع نصب جر میں مطلب ڈفرینس کیا ہے ان دونوں ٹیبلز کے اندر. ٹھیک ہے نا, ڈفرینس یہی ہے کہ وہ مرفوع ہیں اور یہ نصبی اور جری حالت میں آتی ہیں, وہ مرفوع کے طور پہ آتی ہیں. جی, آپ سے پارٹیسپیشن اس طرح سے ہوگی کہ آپ سورہ آل عمران نکالیں گے. میں نے سورہ آل عمران کو انشاءاللہ کیوں کیا ہوا ہے, انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ نیو شیئر کر کے آپ سے کچھ شیئر کیا جائے. ریویو آیت سورہ آل عمران سے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ سورۃ البقرہ کا جو سا ہے, میں نے آپ کو پیئرنگ جو کرنی ہے, بس ابھی انشاءاللہ آج ہی کوشش کروں گی کہ آپ کو پیئرز بنا دیے جائیں, اور سیشن کل رکھا جائے یا اس کے بعد کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر صبح میں ہو سیشن تو پھر ہم تھرسڈے کو بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن کل کا ہوپ فلی زیادہ ہے چانس. اچھا, تو ایک یہ کہ, اور دوسرا پیئرنگ کی بات میں کر رہی تھی, تو پیئرنگ میں آپ کو اب پیئرنگ کے جون سے ہے نا, وہ آپ کو جو ہوم ورکس دیے جائیں گے, وہ پیئر اپنے ہوم ورکس, ایک تو وہ اپنے ہوم ورکس کو شیئر کرے گا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو, دوسرا پہلے والے کو اپنے ہوم ورک شیئر کرے گا. اچھا, اس کے اب پھر مارکس بھی لگیں گے, اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ اپنے
होम वर्क किस किस्म का होगा? होमवर्क एक तो ये होगा, जैसे ये एक गर्दान है जमायर की, ठीक है, ये आपने जुबानी लिख के भेजनी होगी, लिख के पिक्चर खींच के अपने साथी को भेज देंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा होमवर्क होगा कि इस मसलन ये वाली अगर टेबल है तो इसको आपने जुबानी सुनाना होगा, और वो उसी सीक्वेंस में जिसमें मैं पढ़ देती हूँ, या आपको जो राइट टू लेफ्ट जाते हुए सीखे के एतबार से आपको वो सुनाना होगा, वो आपको ऑडियो व्हाट्सएप में भेजनी होगी। दूसरा काम ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा काम आप एक दूसरे का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मसलन आपको मैंने कहा कि ऑडियो का एक नंबर है और ये भेजने का भी एक नंबर है, लेसन जितना भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, इन दोनों के एक एक मार्क्स आप लोगों ने काउंट करने और अपने साथी का, मुझे अपने साथी का नाम लिख के भेज देंगे, वो मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर लूंगी इंशाल्लाह। ये काम है साथियों का। और तीसरा जौन सा है वो ये कि अगर मैं कुछ इस तरह का होमवर्क, जो कि आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ आपको दूं, कि सूरह बकरा के चंद पेजेस आप लोगों में डिवाइड हो जाएं, और उसमें से फिर आप अस्मा निकालें, ज़मायर निकालें, और जो जो हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह वो निकालें। क्योंकि अब इसके बाद जब हमारा ये इसम इशारा इसम मौसूल 2 वीक्स, तीसरा इसम मुजाफ पे शायद लग जाए, या इसम मुजाफ और इसम मौसूल एक दिन भी किया जा सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। तो ये 2 वीक्स के बाद आपका एक टेस्ट होगा इसम के हवाले से, और वो टेस्ट सिंपली यही होगा कि आपको आयात दी जाएंगी और आयात में से आपको कहा जाएगा कि फलां चीज निकालें और फलां चीज निकालें। उसमें फिर इंशाल्लाह वो वाला टेस्ट मैं खुद चेक करूंगी इंशाल्लाह सबका। तो होमवर्क्स के भी मार्क्स आएंगे और उस टेस्ट के अंदर फिर मार्क्स आपके लगेंगे टोटल। फिर किसके, फिर हम आप फिर देखेंगे कि किसने कितनी कोशिश भी की है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप कर भी लेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस भी इसी तरह से हम आयात में देखेंगे। आयात का रिव्यू कर लेते हैं। सूरह आले इमरान आप लोगों ने निकाली है? अगर आपने निकाल ली है तो मैं शेयर कर देती हूँ, मैंने भी शेयर कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। व्हाट्सएप वाले अपने पास खोल लें, अपनी ऐप खोल लें, आवाज तो व्हाट्सएप से आती रहेगी। तो ऐप खोलेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको सूरह आले इमरान नजर आ जाएगी। अच्छा, आज हम ज्यादा ज़मायर पे तवज्जो देंगे, लेकिन आइंदा जो जो होमवर्क्स मिलेगा उसमें आपने इसम को और बाकी चीजों को साथ लेके चलना होगा। जी चैट में कुछ कहा है किसी ने, ठीक है जी। राजा जी नमाज पढ़ के आ जाएंगी, ठीक है इंशाल्लाह जी। हैंड रेज कीजिएगा जिसने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, और हम ढूंढेंगे आया एक एक आया से ज़मायर को तलाश करेंगे। जी निगत शाहीन जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आया नंबर 2 जी ज़मीर, कौन सी है ज़मीर? सीगा भी ये बताएं और मुत्तसिल या मुनफसिल ये भी बताना है। एक्चुअली मुझे फिर से इसलिए भी पढ़ना था कि मुझे जी थ्योरी तो बताइए। समझ में आ जाती है, पर ये जी जी प्रैक्टिकल करने में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। जी कोई यहाँ बात से नहीं, आप प्रैक्टिस में आया करें, यूं बोलने में आपकी झिझक भी दूर होगी और आपको आ भी जाएगा। और जहाँ पे इंसान भूलता है ना, खास तौर पे यूं जी जी क्लास के दौरान में, तो वो ज्यादा याद रहता है फिर इंसान को जी आगे के जी लिए। जी जी शुरू कर लेते हैं, आपसे तो ही शुरू ये कर लेते हैं। जी जी ये आया नंबर 2 से। अल्लाहु में हूँ वाहिद। नहीं, अब हम सिर्फ जमीर ढूंढ रहे हैं। जमीर जमीर जी जमायर आपने कर ली है, उनका हो गया है, या अभी आपने रेडी नहीं है नहीं जमायर मैंने के लिए? नहीं मैंने नहीं किया है। जमायर वाला नहीं किया है, ठीक है। मुझे यही था कि आप पिछली क्लासेस में है नहीं थी। चलें आप जी जी सुनिए, फिर अगले जी ठीक। आपको आपको बाद में बारी देती हूँ मैं। 2-4 का सुन लीजिए, फिर आपको भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह। खुर्शीद रियाज जी।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اس اللہ میں وبرکاتہ. ہوا ہے. جی جی آیا نمبر 2 میں ہوا. یہ دیکھیں ہائی ہوا. لائٹ یہ والا جون سا ہے ورڈ ہوا، یہ ضمیر ہے. اچھا آپ بتائیے گا متصل ہے یا منفصل ہے؟ منفصل ہے. منفصل ہے. ویری گڈ. کیونکہ یہ الگ سے الگ آیا ہو. ہوا ہے. جی الگ سے آیا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اور سیگا. سیگا کون سا ہے؟ ٹیبل کو ذہن میں رکھیے، ہوا کس جگہ پہ ہے اس کو دیکھیے، اور آپ اس ٹیبل کے اندر یہاں سے میچ کیجئے کہ کس جگہ پہ یہ ہوا آپ کو مل جاتا ہے. مذکر میں آتا ہے نہیں، غائب مذکر. جی واحد مذکر. اور تیسری واحد بات کیا مذکر. ہے؟ تیسری بات کیا ہوتی ہے اس میں؟ واحد ہے، مذکر ہے، اور تیسری بات جی تیسرا کیا؟ غائب. اچھا غائب. غائب. ہاں جی پہلا تھرڈ پرسن آتا ہے. پروناؤن. تھرڈ پرسن تھرڈ پروناؤن. پرسن. ہاں تھرڈ پرسن میں آتا ہے. جی ہوا تھرڈ پرسن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ نے سب نے بتانی ہیں جب بھی آپ بتائیں گے کوئی بھی ضمیر. جی آیا نمبر 3 بھی کر لیجئے خورشید جی. جی جی 3 میں تو نہیں ہے ضمیر میں ہی. دیکھیے گا غور سے دیکھیے. ہی میں ہے ہی. جی بالکل، یہ ہی ہو سے ہے اور متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے. ویری گڈ. اور سیگا لگا بتائیے ہوا گا. ہے. جی بالکل جڑا ہوا ہے. ہاں جڑا ہوا ہے. اسم کے سیغہ ساتھ جڑا ہوا. تھوڑا. جی سیگا بتائیے گا. جی سیکنڈ پرسن. نہیں. سیغہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی سیگا بالکل وہی ہے ہو کا جو ہوا کا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے متصل میں جی گئے ہیں تو یہ وہی ایگزیکٹلی اسی خانے کے اندر ہے. اچھا مجھے ویسے یاد نہیں رہا، تھوڑا سا میں واقعی ذہن سے نکل گیا. میں ایک اور چیز شیئر کرتی جاؤں. یہ والا ٹیبل میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا تھا. میں نے سوچا تھا آپ کو لکھ کے بھی دکھاؤں گی یہاں پہ. یہ دیکھیے یہ ٹیبل، میں اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں. یہ ٹیبل ہے جو آپ نے بنانا اور یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو ٹیبل بہت کام آنے والا ہے. اب آپ نے یہاں پہ مثلاً آپ نے لکھا تھا، آپ نے صحیح کہا تھا کہ یہ ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ہوا. جی ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ اگر ہم متصل ضمیر کو لکھیں تو وہ ہو کی ضمیر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اگر ایسے بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے یاد کرنا چاہیں تو ایسے یاد کر لیں، لیکن وہی بات کہ آپ کو اس میں کنفیوژن نہ ہو کہ متصل یا منفصل کون سی ہے. تو یہ ہوا اور ہوا اس کی ایک ہی جگہ ہے، یعنی کہ یہ واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہوگا. ٹھیک، اس جی کے بعد ہم یہاں پہ ہما لکھ دیں گے. یہ ہما آ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ ہم آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم پورا کرتے جائیں گے اس ٹیبل کو. ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ. اچھا اب یہاں پہ صرف ہو ہے، باقی یہ ہما ویسا ہی ہے، ہم ویسا ہی ہے. صرف چینج یہاں پہ ہو کی چینج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آ جاتا ہے. اور یہاں پہ پھر کیا آئے گا؟ ہیا منفصل کا، اور ہا جو انسا ہے وہ متصل کا. پھر ہما سیم آئے گا، یہ والا
हुमा यहाँ पे, ये यहाँ पे सेम आ जाता है। फिर हुम की जगह यहाँ पे हुन्ना आ जाता है, सॉरी ये हुन्ना। ठीक, इस तरह से आपको ये याद रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अंता आता है मुनफिसल में, अंता व्हाट्सएप वालों को भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनको फिर इसके लिए वीडियो देख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अंतुमा, ठीक है। और ये फिर आ जाएगा अंतुम। अंतुम। ये वाली चीज अगर आप टाइपिंग में सीख लें ना, उसमें मोबाइल में या उसमें। अच्छा, अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। मैं चलें यहीं पे डाल देती हूँ, इसको वो करना पड़ेगा। मुनफिसिल के साथ का आता है, ये कुमा आता है, ये कुमा आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे फिर कुम आता है, ये कुम आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये कॉपी अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो ये अंती आता है, अंती, और स्लैश के साथ की आता है। और ये अंतुमा सेम आएगा, अंती अंतुमा ये सेम आ जाएगा। चलें, शायद ये सामने लिखने से भी आपको कुछ चीजें समझ आ जाएं, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम होती हो एकदम से वो पूरा टेबल देखने में। मैं अब कोशिश करूंगी कि आपके साथ पहले ये शेयर किया करूं। ये अंतुमा हो गया, और ये इसका भी कुमा आएगा, ये कुमा भी वैसे ही आएगा, की कुमा। और फिर हम तीसरा लिखेंगे, ये कुमा भी सेम आ गया यहाँ पे। ये कुमा आ गया, और ये अंती अंतुन्ना ये आ जाएगा अन। अच्छा, इसको जरूरी भी नहीं है कि आप रट्टा ही लगाएं, लेकिन जैसे मैं अब सोच सोच के कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो आपको इसी तरह से जुबानी अगर लिखना है, जो मैं होमवर्क में दूंगी, तो इसी तरह से आपको लिखना होगा, अंतुन्ना और फिर कुन्ना। अच्छा, उसका एक और फायदा भी होगा आपको लिखने और उससे आगे करने में, कि एक तो हाथ से लिखी हुई चीज याद रहती है हमेशा, ठीक है, एक ये आपका फायदा होगा। दूसरा फायदा ये भी है कि अल्लाह ताला आपको इस पे भी अजर देंगे, जो कि ऑलरेडी दे ही रहे हैं अजर तो, लेकिन आपकी क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, आपके बदन के आज़ा इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी जहन, आंखें, हाथ, लिखने में खास तौर पे, फिर आप जो कलम और जो पेंसिल यूज करेंगे, वो सब अल्लाह की राह में खर्च हो रहे होंगे। तो अल्लाह ताला की राह में जो भी हम खर्च करें, क्या होगा, अल्लाह ताला उसे कई गुना करके हमें वापस लौटाएगा। तो इसलिए भी हमें जरूरी है कि हम इन टच रहें इसके लिखने लिखाने के साथ भी। अच्छा जी, मुतकल्लम में मुनफसिल में आएगी अना, ठीक है। मैं भी सोच के लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी रट्टा बेशक लगाया हुआ है, लेकिन कभी भूल भी जाता है। और मुनफसिल मुत्तसिल में आएगी या इस तरह भी आ सकती है, या के ऊपर जज्म भी हो सकती है, या बगैर जज्म के भी आ जाती है। तो या, और यहाँ पे हमने इनको भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये मर्ज कर देती हूँ सेल्स को। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक सेकंड, अच्छा चले, ये मैं बाद में करती हूँ। ये नहनु आ जाएगा मुनफसिल में, नहनु, और मुत्तसिल में आ जाएगा ना, सिर्फ ना। तो ये चीज कौन सी है,
یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. اب اگر آپ ان دونوں کو بھی سیم ہے تو ان کو بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. ہاں اوپر میں نے نہیں لکھا لیکن ان کو ان چاروں کو ان کو سیم کر سکتے ہیں. اگر لکھنے میں بھی ہم کم کرنا چاہیں, اگر لکھنے میں بھی کچھ کم کرنا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور یہ ہما کو بھی مرج کر کے ہم یہ بھی ایک اس میں لکھ سکتے ہیں. یہ کئی جگہ پہ تو سیم ہوتے ہیں, اکثر جگہ پہ ویسے سیم ہو بھی جاتے ہیں, تو اس لیے اتنا فرق نہیں پڑتا. یہ ہم اکٹھا کر لیں گے. 1 منٹ, اس کی ایک فارمیٹنگ تھوڑی سی میں کرنا چاہ رہی ہوں, اگر یہ میرے سے ہو جائے. اور لے آؤٹ یہ سینٹر میں آ جائیں, سارے کے سارے سینٹر میں آ جائیں تو وہ آپ کو نظر آنے میں زیادہ صحیح ہو جائے گا کہ یہ سینٹر میں آ جائے. یہ بھی سینٹر میں آ جائے, یہ اور یہ بھی سینٹر میں آ جائے. ٹھیک, یہ ڈیزائن میں جا کے یہ میں نے صرف آپ کے سامنے اسی لیے کیا ہے کہ شاید تھوڑا سا آسانی ہو دیکھنے میں, سمجھنے میں, کہ سامنے لکھا ہوا جب آتا ہے تو آئندہ میں کوشش کروں گی یہ ٹیبلز وغیرہ خاص طور پہ یہ آپ کے ساتھ اسی طرح فارمیٹ میں شیئر کر لیے جائیں, تاکہ آپ کو جب آپ دیکھیں اس کو ویڈیو کو بھی تو آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں کہ ایک ایک کیسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں نے دیکھ لیا. جی ٹھیک ہے خورشید جی, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے. آپ اگلی آیت کرنا چاہیں گی یا میں جی میں جی بالکل کروں گی. کیجیے گا. جی میں 1 منٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں وہ سورہ آل عمران کو. یہ جی آیت نمبر, اچھا آیت نمبر 3 میں ایک اور ضمیر بھی ہے, وہ ڈھونڈیے گا. جی جی بس تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ خورشید جی کو کرنے دیجیے, پھر ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے. جی خورشید جی نظر آئی کوئی ضمیر؟ اور ایک ضمیر شروع میں ہے, پہلے 3 الفاظ میں نے ہنٹ دے دیا آپ کو. 3 پہلے 3 میں, تیسری آیت میں, تیسری آیت میں. جی 3rd آیت نمبر 3. جی انازا جی صبر صبر, آپ کو پتا ہے میرا, میں کسی اور کو باری نہیں دیتی جب تک اس کو سمجھا نہ لوں. جی پہلے 3 الفاظ, نزل, 3 الفاظ میں ہے ضمیر, پہلے 3 الفاظ. کوئی بات نہیں, کوشش نہ میں نہیں, یہ تو فیل ہے. اس میں کوئی حرف ہے؟ اس میں کوئی حرف ہے خورشید جی؟ واو. نہیں یہاں تک بس, اس میں آپ نے ڈھونڈنا ہے, اس میں. اس میں نزل علیک الکتاب, کہاں ہے؟ اچھا کا میں ابھی بولنے لگی تھی, آپ علیہ کا کیا, علیہ کا ہے کیا؟ جی کا. ہاں جی کا. اللہ کیا ہے؟ اللہ حرف جر. جی بالکل حرف ہے, اور کا ضمیر ہے. کا کون سی ضمیر ہے, زیرو بتا دیجیے. یہ غائب مذکر ہے. مذکر تو ہے, ٹھیک ہے, غائب نہیں ہے. واحد تسنیہ جمع, واحد ہے. واحد ہے, مذکر ہے, اور تیسری چیز کیا؟ غائب حاضر متکلم. حاضر ہے یا متکلم ہے؟ حاضر میں. جی حاضر ہے, جی بالکل حاضر ہے. چلیں الحمدللہ. تو اسی طرح سے غور کرتے جانا ہے.
اور انشاءاللہ آگے آپ خود جب کریں گے اور میں جب دوں گی کام آپ کو انشاءاللہ. اور اب یہ کام دینے کا مقصد اب یہ بھی ہے, ہوم ورک دینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ سیگا اگر آپ نے زبانی لکھا ہوا ہو اپنے ہاتھ سے, ٹھیک ہے, اس ٹیبل کو زبانی آپ نے لکھا ہوا ہو تو آپ کو کبھی بھول نہیں سکتا کہ سیگا کیا ہے. اول تو سب سے پہلے ٹیبل ہی زبانی بنائے, یہ نہیں کہ ٹیبل کے اوپر والے دیکھ کے لکھ لیے اور پھر اندر والا کہیں گے زبانی بنا لیں, نہیں, پورا ٹیبل زبانی بنائیں. غلط ہوتا ہے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بنا لیں, پھر دیکھ لیں اچھا غلط ہوا, پھر دیکھیں ٹیبل میں سے کیا غلطی آپ نے, پہلے صرف وہ بنائیں جو باہر والے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاپک, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اندر کیا کیا لکھنا ہے میں نے, ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ غلطی ہوگی دوسری دفعہ لکھیں گے اور پھر آپ کو پکی ہو جائیں گی. تو یہ پکا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہوم ورک ہو. ہم آگے چلتے ہیں, ٹائم 20 منٹ کا رہ گیا ہے جی. سب سے پہلے کس نے چلیں صبا جی کو, نگت جی, اچھا نگت جی کو اینڈ پہ لیتے ہیں, یہ 4-5 ہو جائیں پھر نگت جی کریں گی دوبارہ. صبا جی آپ ان میوٹ کیجیے گا, خورشید جی آپ میوٹ کر لیں اور صبا جی آپ ان میوٹ کر لیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس ٹھیک ہے میں نگت جی آپ نماز پڑھ کے آ جائیں جی. 4 نمبر آیا آیت نمبر 4 میں جو ہم ہے نا جی وہ ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جی بالکل, جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل متصل ہے. کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ؟ لا کے ساتھ. لا کے ساتھ, لام زبر لا کے ساتھ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور کوئی تو نہیں نظر آ رہی؟ نہیں. چلیں جی آیا نمبر 5. اچھا میں نے آیا نمبر 5 یہاں پہ, آیا نمبر 5 ہی بھی ہے 5 اس میں ان اللہ ہی جو ہے جی. واحد مذکر غائب کی متصلہ ضمیر ہے. واحد مذکر غائب متصلہ ضمیر, ٹھیک ہے. متصل اور منفصل اگر آپ پہلے بول دیں تو پھر آسانی سے آپ سیگے پہ پہنچ جائیں گی. اچھا یہ مجھے ایک سیکنڈ مجھے یہ کنفرم کرنے دیجیے, یہاں پہ آیا جون سی ہے 5ویں آیا آل عمران کی, اس سمائی مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ مکمل نہیں ہے جیسے. نہیں مکمل ہے 5. جی ٹھیک ہے, ہاں جی پوری ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کے پاس آ رہا ہوگا. میں نے کہا پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس پہ میں نے اینڈنگ کم دیکھی ہے نا اس لیے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی آیا نمبر 6 کون کرے گا؟ آپ کر دیجئے صبا جی. 3 ہم کر لیتے ہیں. 3 ہوا, ٹھیک جو ہے. منفصلہ ضمیر ہے جی واحد بالکل ٹھیک ہے, مذکر غائب کی. ویری گڈ. آگے چلیے. کم بھی ضمیر ہے, یہ ہے جی جمع, بالکل, یہ قوم. یہ متصلہ ضمیر ہے. جی بالکل, اور ویری گڈ. جمع مذکر, جی ہاں جی, جمع مذکر غائب کی کا کم ہے نا, جمع مذکر غائب کی. سیکنڈ والا کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن پروناؤن کا کم ہے نا. جی کا کما کم تو ٹھیک بول رہی ہیں آپ, جی. لیکن یہ کہاں پہ آتی ہے, فال کرتی ہے؟ یہ یعنی کہ آپ کا مطلب متصل کہہ رہی ہیں. متصلہ تو ہے, ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے. سیگا مکمل کروانا چاہ رہی ہوں. جمع مذکر جمع غائب, مذکر, جی تیسری غائب نہیں ہے. اچھا کہا ہوا مذکر پھر حاضر ہوگا کیونکہ متکلم میں تو جی بالکل حاضر کی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل کے اندر آپ نے یاد کیا ہوا سارا, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے, لیکن ٹیبل میں اس کی پوزیشن یاد نہیں آ رہی کہ کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ٹیبل جب لکھیں گی تو اس کی پوزیشن جب پتہ چلے گی آپ کو, تو آپ کو پھر فوراً سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حاضر کی, مذکر کی اور جمع کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آگے چلیے گا. اسی آیت میں ایک اور ضمیر ہوا, تو یہ تو منفصلہ ضمیر ہے, وہ پہلے بھی ہو گیا تھا. جی بالکل منفصلہ ضمیر ہے. ہوا, یہ دوبارہ آیا. میں نے آپ سے ٹھیک پوچھنا تھا لا جی الہ ہے تو آگے ہاں یہ بھی ضمیر ہے. لا الہ نہیں, جی یہ ضمیر نہیں ہے.
لا الہ، اصل میں یہ الہ کہتے ہیں نا معبود کو، معبود، جی ٹھیک ہے، نہیں کوئی معبود، الہ، الہ ہے الہن سے اصل میں، اور اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے الف لام ہا، تو یہ اللہ بھی اصل میں اللہ جون سا ہے نا وہ اصل میں الہ ہے. اللہ کو اگر آپ وہ دو حصوں میں کریں نا تو ال لگا ہوا ہے اور الہ، تو یہ جو آخر میں یہ جو ہا اللہ کے آخر میں بھی جو ہا ہے یہ ضمیر کی نہیں ہے نا، یہ الہ کی ہا ہے. الہ منی معبود، اور الہ کا مطلب کہ واحد یعنی خاص معبود، تو اللہ نام ہی اس سے بنا ہے کہ وہ معبود جو خاص ہے، باقی سارے الہوں کی نفی کر دی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو یہ الہ اس کی ہے، ہاں اس کی ہے، ٹھیک. چلیں جی آگے چلیے، کس کی باری ہے؟ صبا جی کا ہو گیا، اور اب انیزا جی آئیں گی. انیزا جی آپ پہ لمبی آیت آئی ہے، السلام آپ علیکم سے کر لیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک ہی آیت کافی ہے ماشاءاللہ. ہوا ہے پہلے ضمیر جی بالکل، واحد مذکر غائب کی، جی بالکل، علیکہ میں کا ہے، جی منفصلہ بھی بتاتی جائیں ساتھ تو ساروں کے لیے یہ آسانی ہو جائے منفصلہ ہے. گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. علیکہ وہ متصل ہے، علیہ کے ساتھ جڑ کر آئی ہے. جی بالکل، کا کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ہے. زبردست. آگے چلیے من گا. ہو میں ہو ہے، ہو زبردست. یہ متصل ہے، جی واحد مذکر غائب کی ہے. جی بالکل. یہ ہنہ ہے، ہنہ، جی ہنہ جمع کی ضمیر مذکر جمع مؤنث غائب کی ہے. زبردست. جمع مؤنث غائب، غائب جی ٹھیک ہے. منفصل یا متصل؟ منفصل ہے. ویری گڈ. پھر اخرا بہت ہے، اس کے بعد آتا ہے، بس اس کے بعد تو اور کوئی نہیں. بھی سوری قلوبہم، ہم ہے. جی جی آیت ابھی لمبی ہے. ہاں یس یس، جی قلوبہم آ گیا، ہاں ٹھیک ہے. ہم ہے نا، ہم جی بالکل ہم آ گیا. یہ جمع مذکر غائب کی ہے. جی جمع مذکر غائب، متصل ہے، متصل متصل، جی متصل اوکے. جی متصل، ابھی جی آتا ٹھیک ہے ما تشابہ، ہاں ہے. تشابہ، نہیں یہ یہ ہا کی تشابہ اس میں نہیں آئے گا میرا خیال ہے. ضمیر میں نہیں آئے گا. میں چیک کرتی ہوں، آپ آگے چلیے گا، میں اس کو چیک کر لیتی ہوں. من ہو کی ضمیر ہے، جی ہو کی ضمیر آ گئی. متصل ہے، واحد مذکر غائب کی. جی بالکل. پھر یہاں سے آتا ہے تعویل، یہ تعویل ہو ہے، ہو، اور جی نیچے پہ تعویل ہی، تعویل ہی بھی ہے. جی بالکل تعویلی ہی ہے. تشابہ کو میں چیک کر لوں، میرا خیال یہ بھی شاید ہو. چلے میں چیک کرتی ہوں، آپ آگے چلیے گا. یہ دونوں ہے تعویل ہی، اور ہی ہو آگے آ کے جی تعویل ہو آگے ہے. ہو بھی آ گیا، یہ ٹھیک. دونوں متصل اور جمع مذکر غائب کی ہے، جی سوری بالکل واحد مذکر غائب کی ہے. واحد مذکر غائب، ٹھیک صحیح. راسخون فی العلم یقولون آمنا، یہ بھی ہے آمنا بھی، جی بالکل. یہ بھی وہی ہے، متصل اور واحد مذکر غائب کی ہے. جی بالکل. ربنا، نا ہے نا، جی ربنا بالکل ٹھیک. نا نا کی نحنو کی ضمیر ہے، نا کی جمع ضمیر جمع متکلم. جمع متکلم، بالکل ٹھیک، گڈ، زبردست. بس اس کے بعد تو ختم ہو گیا. جی الحمدللہ الحمدللہ، نازا جی نے زبردست کر دیا جی. ایک آیت تھی اور اس کو پھر اچھا سا کر دیا. یہ جو ہے آمنا میں نا بھی ضمیر ہے، بھی ہی بھی ضمیر ہے. آمنا کہاں پہ؟ یہی آیت نمبر 7 میں. جی جی یہاں پہ چھپی ہوئی ضمیر نا کی ہے. ہاں یہاں بھی ہے آمنا، یس. جی لیکن اس کو ہم فعل میں جا کے پڑھیں گے، اس کو ہم علیحدہ سے نہیں کاؤنٹ کرتے، بیکاز یہ فعل کے اندر جب آپ فعل پڑھیں گے اس میں آئے گا کہ کچھ فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیریں بھی موجود ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس میں اس صورت میں یہ آمنا، ویسے یہ علیحدہ بھی آمنا 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 یہ جوڑ کے ویسے آئی ہے، یہ والی ضمیر آمنا یہ دیکھنا پڑے گا. آمنا آمنا اس میں یہ ضمیر عام طور پہ نا کی ضمیر جو آتی ہے نا فعل کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے صیغوں کے اندر جا کے. اس میں تشدید نہیں آتا ہے. تشدید اس صورت میں نہیں آئے گا نا انیزا جی، جب سیم ورڈ نہیں ہوگا. اوکے ہاں جی، سیم ورڈ ہو جائے تو ہو سکتا ہے، یہ میں کنفرم کر دوں گی آپ کو انشاءاللہ. اوکے. جی آمنا آمنا ویسے پہلے سیگا بنتا ہے، پہلا سیگا جو بنتا ہے نا اس کا وہ آمنا بنتا ہے. تو وہ حمزہ الف آ میم اور نا آمنا، اس حساب سے دیکھیں تو آمنا نون پہ زبر اور نون زبر نہ ملا کے آمنا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کی گردان میں جاتے ہیں نا فعل کی گردان میں، تو وہاں پہ پھر جون سا ہے نا وہ جو متکلم کا صیغہ آتا ہے متکلم جمع کا، وہاں پہ ایسے ہی آئے گا آمنا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ میرا خیال اسی سے ہے، میں جہاں تک میرا علم ہے بہرحال دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی اگلا اس پہ چلتے ہیں. استشابہ کو بھی میں آپ کو بعد میں کنفرم کرتی ہوں. جی اگلا کون ہے؟ ہاتھ کس کا ریز تھا؟ میوش جی کا. میوش جی. انیزا جی جزاک اللہ خیر، آپ پہ لمبی آیت آئی تھی اس لیے ایک ہی کر رہی ہوں، پھر اگلے والوں کا وقت. جی وعلیکم السلام. 10 منٹ ویسے بھی ہیں اور ہم تھوڑا سا اسم منادہ کو بھی اگر کرنا چاہیں تو کر لیں. جی آیت نمبر 8. ربنا میں نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جی اور بالکل ٹھیک ہے. تسمیہ ہے اور متکلم ہے اور مذکر ہاں جی، اس کو تثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جمع بھی. زیادہ جمع بھی ہے کہ کہہ یہ سکتے ہیں. جمع میں ہاں جی جمع میں رکھا جائے. جی تثنیہ بھی ہے جمع بھی ہے، تو ہم اس کو جمع جمع بھی ہے متکلم کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے. اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ہاں تثنیہ اس لحاظ سے آ سکتا ہے کہ اگر آپ کو پتا سب ہے کے کہ لیے. یہ دعا چونکہ مانگی دو بندوں نے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، پھر تو اس حساب جی سے ٹھیک ہے. تثنیہ میں آئے گی. لیکن اگر آپ صرف صیغے کو دیکھیں تو نا جون سا ہے وہ تثنیہ میں بھی آ سکتا ہے جمع میں بھی آ سکتا ہے. جمع ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. بالکل. جی جزاک اللہ خیر. جی اس کے صحیح بعد ہے بتایا. قلوبنا جی میں پھر یہ نا آ جائے گا. جی بالکل قلوبنا نام ہے. اور جمع یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے متصل یہ. جی اور جمع کا صیغہ ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. جی بالکل اور ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہدیتنا میں پھر نہ آئے گا. جی بالکل ہدیتنا. اچھا انیزا جی یہاں پہ دیکھتی جائیں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں ان کو تھوڑا سا ان کا فیل کا بھی ٹاپک شروع ہوا ہوا ہے دوسری جگہ پہ، تو میں ان کو تھوڑا وہ کر رہی ہوں. ہدیتا ایک پورا صیغہ ہے فیل کا. ٹھیک ہے. ہدیتا تو نے ہدایت دی نہ ہمیں، تو یہ نہ کی یہ ضمیر ہے جو فیل کے ساتھ آئی ہے. ہدیتا پورا فیل کا ایک صیغہ ہے اور نہ کی ضمیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیے گا محبوب جی. پھر لنا میں جی پھر نا کا لنا میں صیغہ ہے. حرف کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی لا کے ساتھ حرف ہے یہ، اور اس کے ساتھ یہ جڑ کے آئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہے. اور جی لدن کا متصل میں ہے. کا جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے، اور اس میں جو ہے یہ آئے گی واحد ہے اور حاضر یا مخاطب کہہ سکتے ہیں مذکر ہے. جی اور پھر ان کا پھر ہے سیم اسی طرح ضمیر جی متصل ہے، بالکل حاضر مذکر جی مذکر اور واحد ہے. واحد. ٹھیک ہے جی آگے. بس انت الوہاب آگے نہیں ہے. پکی بات ہے. انت تو انت ہاں انتا جو ہے سوری انتا جو ہے وہ حاضر ہے اور جی واحد ہے اور جی مذکر ہے اور ضمیر مذکر منفصل ہے. وہ متصل منفصل. دیکھتے دیکھتے کنفیوز ہو گئی کہ یہ جی منفصل. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. متصل دیکھتے دیکھتے آپ پھر ضمائر ہاں منفصل کو ذہن سے ہاں skip وہ ہو جاتی ہے.
لیکن split وہ ہو گیا ظاہرہ ٹھیک ہے۔ یوز ہوتی ہیں. اچھا یہاں پہ جی ضمائر منفصل اور متصل دونوں ہیں تو یہ ویسے مرفوع ضمیر ہے، لیکن انا کا بے شک تو، انتا تو ہی الوہاب وہاب ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کو زور دینے کے لیے آپ نہ صرف ان کا الوہاب بھی ہوتا تو بھی یہ ٹھیک تھا کہ تو بے شک تو وہاب ہے۔ وہاب ہے، لیکن یہ ہے کہ انتا لگا تو اور زور پیدا ہو گیا. تو ضمائر اس لیے بھی بعض اوقات یہ مرفوع ضمیر اکثر آتی ہے، وہ اس زور دینے کے لیے آتی ہے. جی آپ کی ماشاءاللہ ضمائر تو کافی ہو گئی تھی، لیکن اگلی آیت بھی کر ہی دیجیے میرا خیال. اوکے ربنا، نا پھر جو ہے یہ متصل ہے اور جی جمع کی ہے اور متکلم ہے، مذکر مؤنث جی دونوں کے بالکل لیے آتی ہے. اور پھر ان کا جو ہے یہ کا صیغہ اس میں آئے گا. جی اور بالکل کہا جائے پھر گا. متصل ہے، جی پھر متصل ہے اور واحد ہے اور مذکر اور حاضر ہے. ویری اور گڈ. اس کے بعد ہے فی ہی کا پھر صیغہ آئے گا فی ہی. جی بالکل، ہی جو ان سے ہے وہ ضمیر کی ہے. جی ضمیر متصل پھر آئے گا اور واحد اور غائب مذکر ہوگا یہ. اور بس جی ٹھیک ہے. اللہ بھی میم ویسے اللہ یہ بھی تو اسم ہے نا، اللہ یعنی اس میں معرفہ ہے، تو پھر یہ اس کا ہا نہیں آتا، یہ نہیں ضمیر میں نہیں، وہ نہیں آتا. معرفہ اللہ کا پورا نام اللہ ہے نا، اس میں ہاں نہیں جی آئے گا. وہ ہاں اچھا ضمیر کی نہیں ہے نا. دیکھیں ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہا جو سی یہ جو ہو کے آئے ہیں، اور بھی آپ کے پاس آئیں گے الفاظ ایسے جن کے پاس ہا ہوگا، جیسے لیکن وہ الہا آپ نے بتایا وہ بھی نہیں جی آتا. الہا، بالکل الہا الہن آئے گا آپ کے پاس، لیکن وہ ہا ضمیر کی نہیں ہوگی. یعنی کہ نہیں ہر ہوگی ہا جی. ضمیر کی نہیں ہوگی، بیکاز کیونکہ یہ الہا کی جو ہا ہے وہ آپ کی اس کے مادے کی ہے، روٹ ورڈز کی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جہاں پہ جی روٹ ورڈز ہا آئے گا اور اینڈ پہ آئے گا روٹ ورڈ کا تیسرا ورڈ ہا ہوگا، تو وہاں پہ آپ کو اس لفظ کے ساتھ ہا ملے گی، لیکن وہ ضمیر کی نہیں ہوگی. زمین چلیں نہیں جی، ہوگی. شاہدہ جی اور نگہت جی آپ سے پوچھ لیتی ہوں، آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہیں ابھی جی یا پھر ہم؟ جی میں کروں گی. جی نگہت جی ضرور کیجیے. میں پر بھی ایکچولی میں نے ابھی ٹیبل مجھے یاد نہیں ہے، تو میں کیا ٹیبل دیکھ کر پریکٹس کر سکتی ہوں؟ جی جی کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یاد کر لیں گی انشاءاللہ. بلکہ اگر آپ تھوڑا زبانی زور دیں تو جی آہستہ آہستہ آ جائیں گی. مطلب زبانی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی تھوڑی بہت مسٹیک ہوگی، لیکن یہ ہے کہ زیادہ آپ کو پتہ چلیں گی. اچھا آپ ضمیر تو پہچان سکتی ہیں نا، صیغہ نہیں بتا سکتی، جی لیکن ضمیر تو نہیں، پہچان لیں گی نا. ضمیر پہچان لوں گی، اور صیغہ جی کے پھر لیے ٹھیک مجھے ہے، تھوڑا سا بس ٹیبل سیکھے میں ہم دیکھنا آپ کی پڑے گا. مدد کر دیں گے. چلیں آیت نمبر کروں؟ جی آیت نمبر 10، جی آیت نمبر 10 کیجیے گا. ان الذین کفروا لن تغن انہم میں ہم ہے، جی بالکل ہم ہے. یہ غائب جمع اچھا منفصل ہم کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ دم، یہ ٹیبل یس. سے دیکھ کر میں بول رہی ہوں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے دم آ گیا، تو یہ اس کا صیغہ کیا بنے گا؟ یہ کون غائب سا؟ ہوگا، غائب جمع، اور یہ منفصل ہے، سیپریٹ کنیکٹنگ نہیں ہے. کنیکٹنگ ہے. کنیکٹنگ ہے، سوری، انہم کنیکٹنگ ہے. جی جی انہم، جی یہ متصل ہوگا. حرف کے ساتھ لگے گا تو یہ کنیکٹنگ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں یہ سیپریٹ متصل والی ہوگا. میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے آگے جی چلیے گا، آگے آپ کو بک کھولنے کی ضرورت نہیں اموالہم میں بھی ہم ہے، جی سیم اور سیم ہے. پھر اولادہم میں بھی ہم ہے، سیم. بالکل. اس کے بعد وَأُولَئِکَ میں کا ہوگا؟ یہ اولائک کا اصل میں پورا ایک ورڈ ہے جی جو کہ آتا تو اس اشارے کے لیے ہے، تو وہ کا جی کی ضمیر نہیں آتی. اولائک کا چونکہ ایک پورا ورڈ ہے تو اس میں ہم ضمیر ٹھیک نہیں ہے، کاؤنٹ کریں گے اس کو. یہ ٹھیک اسم ہے. اشارہ میں آ جائے گا انشاءاللہ، آپ نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے جی. جی اس کے آگے بعد چلیے پھر گا. ہم ہے، سیم. ہم، اچھا یہ سیم نہیں ہے، پھر اچھا اس یہ الگ ہے. یہ الگ ہے اس ہم سے. یہ کیا چونکہ فرق ہے؟ منفصل ہے، یہ سیپریٹ ہے، تو یہ منفصل جی ہوگا. بالکل یہ سیپریٹ ہے.
اور جی۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کہا نا کہ ضمیر جب علیحدہ سے آتی ہے تو وہ زور دینے کے لیے وَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ، اولائکا وہ کے لیے حالانکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ جب پڑھیں گے کہیں پہ تو یہ پڑھتے ہیں یہی وہ، ہم کا ترجمہ وہ ایسے کر ہی۔ دیتے ہیں اور اولائکا کا یہ کر دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ جی جی۔ یہ وہی لوگ ہیں زور دینے کے لیے وقود النار، ہم، جو آگ جی کا ایندھن ہے، تو یہ ہم جی اس لیے آیا ہے مزید کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر. اگلی آیت میں بھی جی۔ تقریباً میرا خیال ہم اور ہم کی ساری چل رہی ہے، تو انشاءاللہ. اچھا ایک اور ہے، ہم کے علاوہ ایک ضمیر ہے نگت جی، 11 نمبر آیا بھی کر لیں، پھر میں آپ سے اختتام کریں گے میرا خیال ہے، اور ہم اس منازع کو میرا خیال کل پہ چھوڑ سکتے ہیں، ہوپ فلی یہی کرتے ہیں، آج 1 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں. بی آیاتنا میں نہ ہوگا، جی کذبوا بالکل، بی آیاتنا، جی بالکل. نہ جو ہے آپ وہ اس کو بیایاتنا متکلم، کو اگر آپ سیپریٹ کریں اسم فعل حرف کے حوالے سے تو کیسے کریں گی؟ اگر ان کو الگ الگ کرنے کو کہوں میں آپ کو، بی اسم فعل فیل حرف ہوگا، کی بات کریں. بی فیل نہیں، بی تو حرف ہوگا، بی جی بی حرف ہے، آگے بی کو الگ کر دیا تو پھر کیا بنا؟ آیاتی اسم ہوگا، آیاتی اسم ہے. جی نہ یہ اسم یہ ہوگا، جی دمائر نہ، ہو گیا نہ، ہاں اسم ضمیر ہو گیا، اسم ضمیر ہو گیا، اور یہ آپ یاد کر لیں گے انشاءاللہ کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پلورل جمع متکلم ہوگا، جی جمع اور متکلم کیونکہ یعنی یہ کنیکٹنگ ہے متصل ہوگا. جی متصل ہے. اب آیاتی کو ذرا دیکھ لیں، آیاتی نکت جی اگر پچھلے لیسنز جی کو ریوائز کریں، آیاتی کیا ہے اسم کا؟ واحد تثنیہ جمع؟ آیاتی واحد ہونا آیاتی، چاہیے. اب کھول کے لکھیں ذرا اس کو، آیاتی کو، یہاں تو جڑا ہوا ہے نا، کھول کے اپنے پاس لکھ سکتی ہیں، پینسل ہے یا اس کو سوچ جی سکتی ہیں؟ جی اس کو ذرا کھول کے لکھیں اپنے پاس. میں یہ صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح سے الفاظ پھر اسم آتے ہیں. جی واحد ہوگا، یہ نہیں آیتوں ہو کے، ہاں یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. آ کو بھی الف سے لکھیں گے، یا کو بھی الف کے ساتھ لکھیں گے، اور جی تی جی جون سا ہے نا وہ لیٹا ہوا تی ہے اس میں. جی وہ سپریٹ تھی، جی تو یہ پھر آیاتی یہ جمع ہو جائے گا، اور یہ جمع، یہ جمع ہو جائے گا پھر. ہاں جی یہ جمع سالم ہے، جمع آیتن سے جمع سالم. آیاتن. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ جی خیر. نگت جی یہ ہوپ فلی یہ ہم اس کو، مونس ہوگا. جی یہ مؤنث ہے بالکل. کس نے بولا؟ یہ صبا نے. جی میں نے پوچھا یہ مونس ہوگا. صبا کی آواز میں آپ پہچان گئی ہوں، ماشاءاللہ اتنا اچھا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے، اذان ہو گئی ہے، میں دعا پڑھ لیتی ہوں تو پھر ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں. باقی کل پھر ہم انشاءاللہ ایسا منازع پہ جائیں گے انشاءاللہ. کل کو دیکھ لیتے ہیں، کل ہی رکھتے ہیں کلاس، پھر اگلا دن اگر کم آگے پیچھے کرنا ہوا تو کر لیں گے انشاءاللہ. گروپ میں انفارم کر دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.